موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر سمندر سے گزر آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گزار دیا ہم نے، یعنی خود نہیں گزر سکتے تھے، اللہ نے گزروایا، کیونکہ پانی کو کس نے پھاڑ دیا تھا؟ سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اندر سے گزر آئے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، اور وہ آئے ایک قوم کے پاس جو اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی. یعنی اعتکاف مطلب کیا ہے؟ جمے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ ادھر سے گزر کے آ گئے نا بنی اسرائیل، ریڈ سی کو جب انہوں نے کراس کیا تھا، تو یہ ایک مقام پہ آئے. یہاں پہ انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے، انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، یعکفون علی اصنام لہم، اپنے بتوں کے آگے جمے ہوئے بیٹھے ہوئے. جیسے ہوتا ہے بہرحال آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا، یہ بدھزم میں بھی اور ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے، ان کے سامنے اس طرح ایک خاص پوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور وہ بس ایسے ایک اس مراقبے سے میں چلے جاتے ہیں. تو بڑے فیسینیٹ ہوئے. کیوں فیسینیٹ ہو گئے ان سے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جو قبطی تھے نا، وہ بھی بت پرستی کرتے تھے. ان کا ایک بڑا سا بت خانہ تھا، اس میں بت رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے ماسٹرز کو دیکھا ہوا تھا بتوں کی پوجا کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب غلام ذہنیت ہے نا، غلامی ذہنوں کو بگاڑ دیتی ہے، یاد رکھیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم آج بھی غلامی کو ترجیح دیتے ہیں آزادی پہ. اپنی آپ کی تو اصلاح ہم نے کرنی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. کہتے ہیں انگریز آ جائے ہمارے اوپر پھر حکومت کر لے، وہی اچھے تھے، ان کے دن اچھے تھے، چلو کم از کم سکھ چین تو تھا نا. اب بلا لو امریکہ کو، بلا لو انگریزوں کو، بلا لو ان کو، تو ہم پہ آ کے حکومت کریں تاکہ ہم پھر ہمارے حال صحیح ہو جائے. یہ غلامی کی علامت ہے. اس کا مطلب ذہن ابھی تک غلامی سے نہیں نکلے. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم خود تو اس قابل ہیں نہیں کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر کے چلا سکیں. تو آؤ اب آ کے ہمارے پر حکومت کرو، ہمیں غلام بناؤ، ہم غلامی کے ہی قابل ہیں، ہم تمہاری غلامی کے لیے پیدا ہوئے. کیونکہ جب غیر قوم آئے گی آپ کے اوپر تو آپ غلام ہی بنیں گے نا ان کے، وہ آپ اپنے ساتھ تو نہیں بٹھا لے گی. تو اس آیت سے اظہار ہو رہا ہے اس بات کا، دیکھو غلامی کیسے انسانوں کی جو ذہنیت ہے نا اس کو بگاڑ دیتی ہے. اتنا گندا عمل ہے جس کے اوپر ایک قوم تباہ کر دی گئی. انہیں نہیں کہہ دیا کہ یہ اچھا ہے، یہ ٹھیک ہے، تو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے، یہ تو ایکویلٹی ہے. یہ نہیں ہو رہا، وہ گو کے بل میں بھی جا رہے ہیں، ہم اس میں بھی پیچھے جا رہے ہیں. یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، جیسے بنی اسرائیل نکلے تھے نا اس ذلت سے، اسی طرح ہم بھی نکل سکتے ہیں. آگے آئے گا کیسے میدان تیگ کے اندر اتنے سال پھرتے رہے اور ان کی تربیت ہوئی تھی تو تب کہیں جا کے ان کی حالت بدلی تھی. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مشرق اور مغرب کی جو ارض دے دی تھی، ان کو زمین دے دی تھی، ایسے ہی نہیں دے دی تھی کہ اترتے ہی وہاں پہ دوسری طرف گئے ہوں اور جی بادشاہ بن کے بیٹھ گئے. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. ہم ہسٹری ان کی پڑھ بھی چکے ہیں سورہ بقرہ میں. یاد کریں کہ کیا کیا ان کے ساتھ گزری تھی تو تب جا کے ان کو یہ بادشاہت ملی تھی. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ کے پاس عدل ہے، چاہے کوئی مسلم، حالانکہ یہ مسلم تھے اس وقت کے، ان کو تو ایسی جھولیوں کے اندر دے دینا چاہیے تھا اقتدار. اے موسیٰ، انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی اس طرح کے الہ بنا کے دو جیسے کہ ان کے پاس ہے. ہم بھی کنسنٹریشن چاہتے ہیں نا، جیسے یہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں ہم ان کی پوجا کریں، لیکن ہمیں نا کوئی آبجیکٹ چاہیے سامنے. حالانکہ اللہ کو مانتے تھے، سب کچھ ہے، مگر بس ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں نا. فوکس نہیں پھر اس طرح ہوتا. یعنی بت پرستی، تم نبی سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں بت بنا کے دے دو. قال انکم قوم تجہلون. موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے، تم یہ ہو گئے، یہ ہو گئے. نہیں، فرمایا تم ایک قوم ہو جو جہالت برت رہی ہے. تم کیسی باتیں کرتے ہو، عقل سے پیدل بات کرتے ہو، عقل استعمال نہیں کر رہے تم. جہالت کیا ہوتی جس میں عقل نہ استعمال ہو؟ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جہالت کی بات ہے کہ ایک خدا پہ یقین رکھنے والی قوم پھر اور بتوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہو. اور آج کے بت کیا ہیں؟ کہتے ہیں مال ایک بت، میٹیریل ایک بت، دنیا ایک بت. مال کا تو بت، یہ تو مال کا تو فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ میری امت کا فتنہ جو ہے نا مال ہوگا جسے یہ یعنی گمراہ ہوگی، یہ فتنہ ہوتا ہے. تو یہ اس کے بت ہم نے سجائے ہوئے، ان کی پوجا کرتے ہیں ہم. لوگ برباد ہونے والے یعنی عمل کر رہے ہیں جس میں یہ مبتلا ہیں، اور باطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہونے والا جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ سب یہ جو عمل یہ کر رہے ہیں یہ باطل ہے، اور یہ سب برباد ہونے والا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان کی کاپی کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں بھی تو کئی اعمال پتہ ہے کہ وہ برباد کر دینے والے ہیں، پھر بھی ہم اس میں دوسروں کی کاپیز کر رہے ہیں. کیوں؟ توحید والے ہو کر پھر اس طرح کے کام کرنے، اللہ کا کلمہ پڑھ کے پھر وہ کام کرنے جو برباد کر دینے والے ہیں. دوسری قومیں، پچھلی قومیں ان کی وجہ سے برباد ہوئی. شعیب علیہ السلام کی قوم کس وجہ سے برباد ہوئی؟ وہ برباد کرنے والے اعمال ہیں، پھر بھی ہم نے ان کو اپنایا ہوا. غیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی اور الہ لے کر آؤں، اب کوئی اور الہ اللہ کے سوا تلاش کروں، یعنی ان کو ڈانٹ دیا. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے رب نے تمہیں کتنی فضیلت دی ہے تمام جہانوں پہ. کیا فضیلت دی تھی؟ یہ نہیں ہے فضیلت کے بس ان پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، نسلی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، بلکہ یعنی جو منصب تمہیں دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو فرعون سے نجات دے دی، پانی سے گزروا دیا، تمہیں چنی ہوئی قوم دیا بنایا کہ تم اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ گے. یہ تمہارا کام ہے. یہی کام جو ہمیں اب ملا ہے نا، وہ کام پہلے ان کو ملا ہوا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں کہا گیا نا کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکلتے ہو. کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ ہمارا کام ہے. پہلے ان کا کام تھا. تو اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی، تمہیں اس اپنے اتنے آنریبل کام کے لیے تمہیں چن لیا، اپنا پیغام پہنچانے کا. یعنی کیا فضیلت دی تمہیں یہ کہ آل فرعون سے تمہیں نجات دی ہے. سومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب دیتا تھا. کہتے ہیں کوئی قبطی کسی فرعون والے کی کوئی بات سن لیتا تھا تو اس کے کانوں کے اندر کھولتا وہ تانبا ڈال دیتے تھے کہ جو ہے یہ اس نے بات کیوں سنی ہے. استغفر اللہ. یعنی انتہائی ظلم کرتے تھے. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. لڑکیوں کو کیوں چھوڑتے تھے؟ ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے. اور کسی قوم کی غیرت کے لیے یہ کتنی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کی عورتیں کسی دوسری قوم کی لونڈیاں بنی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے قرآن میں. یہ یعنی بنی اسرائیل نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ واقعی بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش. جس کو رب بڑی آزمائش کہتے ہیں سوچے کتنی بڑی ہوگی. اب دیکھیں، اب سوچ لیں، یہ مصر سے نکل کے آ گئے ہیں، انہوں نے سمندر کو کراس کر لیا، اب آ گئے یہ دوسری طرف، اب یہاں پہ آزاد ہے. اب آزاد قوم کے لیے اب آگے کی کس طرح اپنی زندگی گزاریں، کیا کریں؟ مطلب ان کو کوئی مینول چاہیے نا کہ کیا کرنا ہے، کیا حلال ہے ہمارے لیے، کیا حرام ہے، کیا کیسے چلنا ہے، کیسے نہیں. کوئی لاز چاہیے، کوئی کچھ چاہیے نا. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی بک چاہیے اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر طور پہ بلایا کہ اللہ نے ایک تورات دینی تھی. تو اس کے لیے وہ وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، کہ 30 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ طور پہ آئیں گے، وہاں پہ اللہ کی عبادت کریں گے. اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے روزہ بھی رکھا، کہا جاتا ہے 30 دنوں کا روزہ رکھا اور افطار اس وقت کیا. اس کے بعد 30 دنوں کے بعد وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تمام کیا ہم نے 10 کے ساتھ، پورا کیا اس کو 10 کے ساتھ، یعنی 10 اور اللہ تعالیٰ نے ایڈ کر دی. اس کی کیا حکمت تھی؟ پہلے سے ہی کیوں نہیں 40 کہہ دی؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بڑا ٹارگٹ ہونا تو ایک دم کہہ دیا جائے دوسرے کو کہ اتنے دنوں تک کے لیے، تو دوسرا گھبرا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ سہولت اور تدریج، گریجولی ہر کام کو.
کرنے کی. اسی لیے تو دیکھیں نا یہ کائنات کو بنایا 6 دنوں میں, زمین آسمان بنایا. اللہ چاہتا تو کن کیا کہ یہ تو 1 سیکنڈ میں بنا سکتا تھا, لیکن مخلوق کو ہدایت دینی ہے کہ اپنے کاموں کو غور و فکر کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ کریں, گریجولی, ایک دم ڈونٹ جمپ آن ٹو دیم. موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی, اس کے لیے بھی ایک پیریڈ رکھا, ایک ٹائم فریم رکھا, فوراً ہی جاتے ہی نہیں دے دی ہاتھ میں. اچھا, اس سے بہت ساری ہمیں اپنے لیے سبق ملتا ہے کہ جب کتاب لینی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ اترتا, موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہ ان کی بستی کے اندر ہی پکڑا کے آ جاتا کتاب. تختیاں ہی تھی نا, تو تختیاں پکڑا دیتے ان کو. اللہ تعالیٰ نے الگ طور سے طور پہ بلایا. کیوں آپ سوچتے نہیں؟ اس لیے کہ علم لینے کے لیے, اس کتاب کے علم کے لیے, اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے واقعی الگ ہو کے بیٹھنا, ایک ٹائم فریم ہونا, یہ ضروری ہے. کہا تھا اس کو پورا کیا, یعنی ایسے نہیں کہ ایک دن گھر چلے گئے, اس کے بعد پھر آ گئے, پھر اس کے بعد ایک دن وہاں پہ بیٹھے, ایک دن نہیں بیٹھے. ایسے نہیں ہوتا. پھر یہ نہیں کہ آپ چھٹی کریں ایک دن, اب اگر 4 سال کا کورس ہے تو آپ اس کے اندر سے 2 مہینے تو غائب ہی رہتے ہیں. کبھی کہیں چلے گئے سیر کرنے, کبھی اب میں ویکیشن پہ یہاں جا رہی ہوں, اب میں پاکستان جا رہی ہوں, اب میں موو ہو رہی ہوں, اب میرے فلان ہو. ایسے نہیں چلتا. پھر آپ کو جم کے اتنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے. یہ ہمیں آیتیں بہت زبردست ہمیں میسج بتا رہی ہیں کہ کتاب کی تعلیم, دیکھو دنیا کی تعلیم تو پتہ نہیں کس طرح سے اور ہو سکتی ہے, لیکن جس نے اللہ کا کلام لینا ہے نا, ایسے نہیں یہ مل جاتا. اتنا لمبا روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے, اتنے دن اپنے گھر سے دور رہے, اپنے قوم سے دور رہے, بلکہ الٹے پیچھے قوم کے اندر اور ہی مسئلے پیدا ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ بلا کے اللہ نے دیا وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ فوکسڈ رہ سکتے تھے نا, نہ گھر والے ہیں نہ اس وقت کوئی ہے, بالکل موسیٰ علیہ السلام ہے اکیلے بیٹھے ہوئے. وہاں سے آنے لگے تو وقال موسیٰ لأخیہ, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے. کون بھائی؟ ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی, ہارون علیہ السلام کو نہیں ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی, آسک کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے, تب اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت دی. تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے اتنی بڑی خیر نہیں مانگ سکتا جتنی بڑی موسیٰ علیہ السلام نے مانگ لی, کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے بھائی کو نبوت مل گئی. اب دیکھیں کوئی ہمارے جیسا ہو تو کہے کہ بھائی نہیں, بس میں ہی کروں گی, میں ہی ہونی چاہیے, آگے کسی اور کو کیوں ملے, میرا ہی تاکہ نام ہونا اور میرا ہی مجھے یہ کام ملے. اور ہم کیا ہے اس میں یہ دیتے ہیں کہ نہیں جو اصل میں ہم اللہ کا کام خود ہی کرنا چاہتے ہیں نا, خود ہی نہیں بات ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ بس ہم ہی کریں, کوئی اور نہ ہو, میں آل ان آل میں ہی چھائی رہوں, میرا ہی بس نام ہو کہ یہی ہے بس. دیکھیں پیغمبر کتنے, ان کے اندر کتنا اخلاص ہوتا ہے نا, ان کو یہ وہ اس چیزوں سے بالکل ابو ہوتے ہیں. آیا اپنے بھائی کو انسٹرکشنز بھی دی, او خلوفنی فی قومی, جان نشینی کرنا میرے پیچھے میری قوم کی. ایسے بھی نہیں چھوڑ دیا کہ بس تم خود ہی ٹیک کیئر کر لینا نا, بس جو نہیں, جب آپ اپنے پیچھے کسی کو چھوڑیں تو اس کو انسٹرکشنز دے کے جائیں, اس کو ضروری باتیں بتا کے جائیں. جائیں ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں, ہارون علیہ السلام بڑے ہیں, پھر بھی ان سے انسٹرکشن لے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت منصب کس کا بڑا ہے, مین رول کس کا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا. ہم تو یہاں پہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہے, کوئی بھی کسی کے نیچے سے وہ نہیں کام کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے بس ہمیں لیڈر بناؤ, ہم ہی اوپر ہوں ٹاپ پہ. جب تک گروپ لیڈر نہ بن جاؤں گی تو میں تو کام کر ہی نہیں سکتی. تو نہیں یہ ہو سکتا کہ میں انڈر کسی کے وہ ہوں اور کسی کے وہ نہیں. لیکن پیغمبروں میں ایسی چیز نہیں ہوتی. دیکھیں ہارون علیہ السلام بڑے ہیں پھر بھی مان گئے بھائی کی بات, بلکہ آپ آگے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ کہ کس طرح جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کیسے ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑا. انہوں نے نہیں یہ کہا کہ بھئی میں تم سے بڑا ہوں تو یہ کیا بات ہوئی, مجھے ہونا چاہیے. نہیں, ان کو پتا ہے کہ منصب بڑا ہے. اس کا مطلب عمر سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ عمر لے کے بیٹھ جائیں گی تم چھوٹے میں بڑا, یہ نہیں. جو علم کی بات ہے, جو سیکھنے سکھانے کی بات ہے, اس کے اندر کوئی آپ سے عمر میں چھوٹا بھی ہو تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے.
اگر ہارون علیہ السلام اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے انڈر رہ کے سیکھ سکتے ہیں، تربیت پا سکتے ہیں اور ان کا کہنا سن کے چل سکتے ہیں تو کوئی بھی چل سکتا ہے۔ اس میں آر محسوس کرنا نہیں، جو میرے سے چھوٹے ہیں میں ان سے کیسے سیکھوں، یہ تو پھر اس کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو یہ بتایا، یہ انسٹرکشنز دی، تو اس میں بھی انہوں نے مائنڈ نہیں کیا، مجھے بتا رہے ہو، مجھے ایسے سمجھا ہوا ہے، میں خود ہی ڈیل کر لوں گا، آخر میں بھی نبی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی عاجزی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم پیئرز ہوتے ہیں تو تب بھی ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ دونوں نبی ہوں گے، لا کرنا میرے پیچھے سے، ولا تتبع سبیل المفسدین، تم پیروی نہ کرنا فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ یعنی قوم میں دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مصلح بھی ہوتے ہیں اور مفسد بھی ہوتے ہیں، تو بچ کے رہنا مفسدوں سے۔ اور فسادی تھے ظاہر ہے، سامری دیکھیں گا، موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ کون کون سے فسادی لوگ ہیں یہاں پہ۔ تو لیڈر کو اویئر ہونا چاہیے کہ فساد کرنے والے کون سے لوگ ہیں اور میں ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ فسادی لوگ یہاں پہ کیا ہے، تتبع سبیل المفسدین کا مطلب کیا ہے، نہ فالو کرنا مفسدوں کے راستے کو، یعنی جو ٹربل میکر ہیں، جو بگاڑ کرنے والے لوگ ہیں، بگاڑنے والے لوگ ہیں، فساد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ مطلب ہے راستے پہ چلنے کا، کہ ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا آپ، وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کو کسی طرح یوز کرنے پہ آ جائیں تو آپ نے ان کی باتیں نہیں سننی۔ اس کا مطلب لیڈر ہر ایک کی بات نہ سننے بیٹھ جائے، اس نے کہا اس کی بھی سن لی، اس نے کہا اس نے نہیں، دیکھیں کہ کس کی بات ہے اس قابل کہ اس کی بات سنی جائے اور سن کے اس کے اوپر چلا جائے، اور کس کی بات نہیں سننی